جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر دولت والی ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، منٹوں میں دولت کی برسات، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات والے دن سب کاموں کو چھوڑ کر آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا کے خزانے مانگ لو تو آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے۔ آپ کو جو چاہیے، بڑا محل چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، دنیا جہاں کے خزانے چاہیے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لینا۔ آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی، وہاں سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہوں گے جہاں سے آپ نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا ہے۔ جمعرات کو یہ وظیفہ گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، آپ اگر کام کاج پر بھی ہو تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو، دفتر، آفس، مدرسہ، مسجد، جس جگہ موجود ہو، یہ وظیفہ جمعرات کے دن آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صرف ایک جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو سچے دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو پڑھتے ہیں، فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کوئی ویڈیو آتی ہے پھر سوچ میں پڑھتے ہو آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج کل پڑھنے کا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو صرف اور صرف جمعرات والے دن پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جمعرات والے دن پڑھ لینا۔ کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے۔ یہ مشکل وظیفہ نہیں کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں، بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہوگا اور یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ ایسی کوئی جمعرات نہیں ہوتی کہ میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر صرف ایک جمعرات بھی پڑھ لو نا، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ لوگ اگلی جمعرات کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ بڑی سے بڑی آپ کو پریشانی ہے، گھر میں آپ کے فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، جاب نہیں، آپ کا دل نہیں لگتا، گھر میں برکتیں نہیں، آپ کے اوپر اگر بے شمار قرضہ ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں ہوں، اس طرح کے حالات میں ہوں تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لینا۔ ایک منٹ نکال کر جمعرات والے دن جہاں کہیں ہو سکون سے بیٹھ جانا، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے جس ملک میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جہاں کہیں موجود ہوں، جمعرات کا دن ہو، بس جیسے ہی جمعرات لگے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر ایک جمعرات بھی اپنی پوری زندگی میں پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ کی نسلیں انشاءاللہ دولت سے کھیلیں گی، اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ آپ کی جیب میں ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ میں یہ وظیفہ جس کو بتاتی ہوں
پہلے کہتی ہوں کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، ایسا نہ ہو پھر آپ سے دولت سنبھالی نہ جائے، دولت رکھنے کی جگہ نہ ہو اور دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین، آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان تو غریب جھونپڑی میں، کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے تو کوئی عزیز و قارب اور دوست و احباب سے شاکی۔ تقریباً ہر مرد کسی نہ کسی فکر، ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ جمعرات والے دن 1 منٹ ایسا نکال لینا کہ 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ اب جو وظائف بتانے لگی ہوں فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ آپ چاہو تو جمعرات والے دن کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہو، چاہے آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کوئی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ جمعرات کے دن کی پابندی ہے، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو جمعرات والے دن فوراً یہ وظیفہ چاہو تو اس وقت پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، سوتے وقت پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے جمعرات کا دن ہو سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ ہے یا واسعو یا واسعو یا واسعو۔ 1 سیکنڈ آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو براہ کرم ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے کمی پیشی کر جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سمجھیے گا، کون سا وظیفہ کتنی ترتیب سے کس طرح پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، جون سا بھی آپ کو پڑھنا ہو، تو اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ یا واسعو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ شروع سے آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، تسبیح کے دانوں پر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ وظیفہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو آپ کو اب کرنا کیا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ کر شیئر کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں، ملتے ہیں پھر کسی اچھے نئی وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔